مثلا میں نے اپنے لیے فجر کی نماز کے بعد میں نے اپنے کچھ اوراد یا دعائیں کہہ لیں اس کے ساتھ اس کو باندھا ہوا، لازماً اس کو پڑھنا ہے، اور الحمدللہ اس کا فائدہ ہوتا ہے مجھے. کل سے کچھ لوگوں نے جو فیڈ بیک مجھے ڈائریکٹ دی اس میں الحمدللہ 3 لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنی بیماری کا ذکر کیا، جیسے سر درد یا کچھ اور پھر کہا کہ میں نے جب یہ تسبیح مسلسل پڑھنی شروع کی اور اس کے بعد میری بیماری غائب تھی، اور مجھے حیران کن انکشاف ہوا. اگر ایک بندہ کہتا تو میں کہتی چلے اس کا ایکسپیرینس ہے، جب ایک بات 3 بندے کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر کچھ ہے صحیح اس میں. اور ویسے بھی جو فضیلت اس کی بتائی گئی اس میں کیا کیا باتیں تھیں. نمبر 1، جو شخص مال خرچ کرنے سے بخل کرے. نمبر 2، دشمن سے لڑنے سے خوف کھائے. رات کے اندھیرے سے ڈرے کہ رات میں مشقت اور اندھیرے سے. تو یہ تینوں ہی چیزیں کسی نہ کسی درجے پہ ہمارے ساتھ ہیں نا کہیں تو ہیں. پھر تو ہمارا علاج ہے یہ تسبیح، ان تینوں کمزوریوں کا علاج ہے یہ تسبیح. تو انشاءاللہ اگر آپ اس کو ریگولرلی پڑھیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، اور یقین کے ساتھ پڑھیں گے. اور سبحانہ کہتے ہوئے کیا سوچیں گے؟ اسبح، دل میں زبان سے تو سبحانہ ہی کہیں گے، اسبح اللہ سبحانہ، کہ جیسے اللہ کی تسبیح کی جانی چاہیے ویسی تسبیح کرتی ہیں. الحمدللہ کہتے ہوئے کیا سوچیں گے؟ محبت کے ساتھ اللہ کی تعریف کریں گے. اچھا، کون سی تعریف؟ اللہ کے تو بہت خوبصورت نام ہے، افعال ہیں، وہ کس بات پہ تعریف؟ میں اس کو اس طرح لیتی ہوں کہ جس سچویشن میں ہوتی ہوں نا، اس سچویشن کے اندر جو مجھے خیر نظر آ رہی ہوتی، چاہے وہ تکلیف کی حالت کیوں نہ ہو، اس کے اندر جو خیر نظر آ رہی اس پہ میں پھر دل سے کہتی ہوں الحمدللہ. اور اگر آپ اپنے دماغ کو اس کام پہ لگا دینا کہ وہ ذرا خیر کی باتیں چننے لگے، نعمتیں گننے لگے، تو پھر آپ انشاءاللہ محبت سے ہی حمد کریں گے اللہ کی. اور آج ہم پڑھیں گے واللہ اکبر. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. سب مل کے یہ تسبیح ایک دفعہ پڑھیں. پاک ہے اللہ، اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے. واللہ اکبر، یعنی اس میں یہ اقرار کیا جا رہا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور ہم اللہ کی تسبیح بیان کرنے، حمد بیان کرنے سے قاصر ہیں. ہم حق ادا ہی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بڑی عظمت والا ہے، بڑی شان والا ہے، یعنی ہم اس کا ادراک ہی نہیں کر سکتے وہ کتنا بڑا ہے. آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے اللہ کتنا بڑا ہے؟ نہیں بتا سکتے نا، کیونکہ ہمارے پاس کوئی پیمانہ ہی نہیں ہے، وہ پیمانوں سے بھی بالا ہے. بس ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ یقین ہے کہ وہ سب سے بڑا ہے. آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت کو محسوس کرنے کے لیے اللہ کا کلام قرآن مجید تو ہے ہی، لیکن اللہ تعالیٰ کی کائنات میں غور و فکر جو ہے اور اس کی پیدا کی ہوئی بڑی بڑی اور حیران کن چیزوں میں جب انسان غور کرتا ہے تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی ایک عجب طرح کی عظمت دل میں آتی ہے. انسان کے اللہ کی بڑائی کا احساس ہوتا ہے. ہماری زمین کس نظام کے اندر ہے؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ نظام شمسی یا سولر سسٹم. کہا جاتا ہے کہ تقریباً 400 ارب کے قریب نظام شمسی ہیں. ٹھیک ہے، اور ہماری جو کہکشاں ہے جس میں یہ نظام شمسی ہے یہ ایک اوسط درجے کی ہے، درمیانے درجے کی ہے، بہت بڑی نہیں، اس سے بڑی کہکشائیں بھی ہیں. اور آپ دیکھیے کہ ہماری کہکشاں سے جو قریب ترین کہکشاں ہے اس میں تقریباً 1000 ارب سورج، ایک کہکشاں کے اندر صرف 1 ارب نہیں، 1000 ارب سورج پائے جاتے ہیں. شمس سورج کو کہتا ہے. نظام شمسی کا مطلب ہے کہ آپ کو جو سورج نظر آتا ہے اس سورج کے ارد گرد کچھ سیارے گھوم رہے ہیں، ان میں سے ایک چھوٹا سا سیارہ جو ہے بلو ڈاٹ، وہ کیا ہے؟ زمین ہے آپ کی جس پر آپ رہتے ہیں. اور یہ کتنی بڑی ہے، گھوم پھر کے دیکھ لی ساری، ہم میں سے کسی نے بھی نہیں دیکھی. تو آپ دیکھیے کہ اگر ہماری زمین اتنی بڑی ہے اور پھر جس سورج کے گرد یہ گھوم رہی ہے وہ اتنا بڑا ہے، وہ اس سے کئی لاکھ گنا بڑا ہے، اور پھر ہماری کہکشاں کے اندر بہت سے سورج ہیں، اور جو ہماری قریبی ہمسایہ کہکشاں ہے اس کے اندر 1000 ارب سورج ہیں. آپ سوچئے کہ ان کے ارد گرد پھر کتنے سیارے ہوں گے. کچھ امیجنیشن میں آ رہے، دماغ میں سما سکتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ جو یہ 7 والی کہکشاں میں سورج ہیں، سائنسدان کہتے ہیں کہ وہ ہمارے سورج سے دگنے یا تگنے حجم کے ہیں، یعنی اس سے بڑے ہیں وہ.
اور پھر ایسی کہکشاؤں کا مجموعہ ایک لوکل گروپ کہلاتا ہے، اور اب تک کی معلومات کے مطابق ہم جس لوکل گروپ میں ہیں اس میں 54 کہکشائیں دریافت ہو چکی ہیں، اور پھر جیسے لوکل گروپ بنتے ہیں کہکشاؤں کے، ان سے مل کر کلسٹر بنتے ہیں۔ ہمارا لوکل گروپ ورگو کلسٹر کا حصہ ہے جو 100 لوکل گروپس پر مشتمل ہے، اور پھر 2014 میں سائنسدانوں نے اعلان کیا کہ ہمارا ورگو کلسٹر بھی ایک سپر کلسٹر کا چھوٹا سا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر 2015 کی تحقیق کے مطابق، ابھی تو اور بھی آگے بہت کچھ ہو گیا ہوگا، قابل مشاہدہ یعنی کہ انسان دیکھ پائے جس کائنات کو، اس میں تقریباً 1 کروڑ سپر کلسٹر موجود ہو سکتے ہیں، اور یہ 10 سال پہلے کی ریسرچ ہے۔ اب آپ خود سوچیں، جس رب نے یہ سب کچھ بنایا ہے وہ رب کتنا بڑا ہوگا، اور وہ صرف بنا کے فارغ نہیں ہو گیا، بلکہ وہ کیا کر رہا ہے، ان سب کا مالک بھی ہے اور ان سب کا مدبر بھی ہے، خالق بھی ہے، ان کا اون وہی کرتا ہے۔ آپ میں سے کوئی ہے کسی سورج کا مالک؟ تو بتائے ذرا مجھے، کہ آج تک دنیا میں کسی نے کہا کہ وہ ایکچولی زمین پر تو مجھے پلاٹ لینے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ فلاں سورج جو وہ میں نے لے لیا ہے، وہ خرید لیا ہے اور میں وہاں جانے کی تیاری کر رہی ہوں۔ ذرا دیکھیں تو صحیح، جانا تو دور کی بات، ہم تو اتنے عاجز ہیں کہ نیکڈ آئی سے دیکھ بھی نہیں سکتے اس کو۔ تو آپ خود سوچئے، یہ تو بس ایک چیز ہے نا جو آسمان و خلاؤں میں بنی ہوئی ہے، اور یہ سما دنیا ہے یہ آپ کا۔ اس سے اگلا جو آسمان ہے وہ اس سے ایک روایت کے مطابق 500 سال کے فاصلے پر ہے، وہاں کیا کچھ ہوگا، پھر اس سے آگے کیا ہوگا، پھر اس سے آگے کیا ہوگا، پھر اس سے آگے۔